السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین، ہم گفتگو کرنے والے ہیں نجد کے متعلق۔ نجد روئے زمین پر وہ ازلی محروم خطہ ہے جس کی تاریخ ہمیشہ وحشت و بربریت کے نقیب رہی۔ یہی وہ بدبخت علاقہ ہے جس کے قبائل مزیر، ربیعہ، رعل، ذکوان، غطفان، بنو اسد وغیرہ اسلام دشمنی میں پیش رہے۔ مسلمہ کذاب طلحہ بن خولید اسدی جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کا خمیر اسی مٹی سے تھا۔ بیر معونہ کا واقعہ جس میں تقریباً 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تبلیغ کے لیے بلا کر دھوکے سے قتل کیا گیا۔ نجد کے سپوت ہی اس کے کارندے تھے۔ تاریخ جدید کی طرف نظر اٹھائیے تو سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحادیوں کے اشارے پر شورش برپا کرنے والے کے ہی نجد کے لیڈر تھے۔ یہی وہ بے ضمیر تھے جو صہیونیوں کے کاندھے پر پڑھ کر قابض ہوئے۔ گنبد خضرا جو اہل ایمان کا مرکز و محور ہے، اسے ڈھانے کی کوشش کی مگر خدائی حفاظت کے ناکام رہے۔ مساجد جو سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسبت سے مختلف مقامات پر جلوہ گر تھیں، انہیں شہید کیا۔ جنت البقیع شریف جہاں نہ جانے کتنے صحابہ اکرام و تابعین عظام کی آرام گاہیں ہیں، وہاں بلڈوزر چلوایا گیا۔ غرض انبیاء علیہم السلام و صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نشانیاں ہوں یا اولیاء اعظام کی یادگاریں، انہیں پامال کرنا انہی شیطانوں کا محبوب مشغلہ رہا۔ تعظیم و محبت رسول کی ہر ان ادا ان کے نزدیک شرک و بدعت ٹھہری، لیکن اپنی عزت و عظمت کا ایسا شوق اٹھا کے معاذ اللہ کعبے کے دروازے پر بھی ان نجدی عیاشوں نے اپنا نام لکھوایا۔ مسجد الحرام کے دروازے بھی اپنے نام سے تعمیر کروائے۔ مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام میں اپنی نشانیاں چھوڑیں۔ خلیج کی جنگ ہو یا افغانستان و عراقی، پیرس و لندن کے نائٹ کلب میں عیاشی کرنے والے ان نجدی سورماؤں کا دامن حمایت یہود و نصارہ سے ہی جڑا رہا۔ حبیب کبریا، والی بے کسا، شفیع مذنبہ، نبی غیب دان نجد کی اس ازلی شقاوت کی بنا پر ہی اس کے لیے دعا سے انکار فرمایا اور فرمایا ہونا کا زلازل والفتن و بہا یطلع قرن الشیطان، یعنی وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں سے شیطان کے پیروں نکلے گے۔ نیرنگی دورہ کہیے یا چابک دستی، نجد کے نون کی نجاست کہیے یا جیم کی جہالت یا دال کی دجالیت، چند نجدی ریزہ خوروں نے امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نجد تو عراق کا نام ہے، اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری، اور ایسے ہی مقامات پر یہ کہاوت صادق آتی ہے کہ الٹا چور ڈانٹے کوتوال۔ شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے احادیث کریمہ، جغرافیہ، تاریخ اور خود نجدیوں کی کتب سے یہ بات واضح فرمائی کہ نجد سے مراد وہی صوبہ نجد ہے جو حجاز مقدس کے مشرق واقع ہے اور جو کہ سعود و عبد الوہاب کی جنم بھومی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم کے صدقے میں تمام فتنوں خصوصاً اس نجدی بد مذہبیت سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ جانشین مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی اختر رضا خان الازہری قدس سرہ نے اپنے ایک خوبصورت کلام میں ان منافقوں کے لیے کیا خوب فرمایا کہ نجدیوں کی چیرہ دستی یا الہی تابکے، یہ بلائے نجد یا طیبہ سے جائے خیر سے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ فتنوں کی سرزمین کون ہے، عراق یا نجد؟ یوم عاشورہ 10 محرم سن 1411 ہجری مطابق 2 اگست 1990 عیسوی بروز جمعرات
عراق کے صدر صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر لیا، اور اس آسانی کے ساتھ کہ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کویت کے عوام اور فوج دونوں عراقی فوجوں کے منتظر تھے۔ صدر صدام حسین نے اس کارروائی کی وجہ یہ بتائی کہ عراق ایران جنگ کے دوران جبکہ عراق ہماتن جنگ میں مصروف تھا، کویت کے شیخ جبار الصباح نے ہمارے حدود سے تیل کافی نکال لیا۔ جنگ کے اختتام کے بعد جب کویت سے اس پر مواخذہ کیا گیا اور قیمت مانگی گئی تو کویت کے شیخ نے صاف انکار کر دیا۔ صرف انکار ہی نہیں بلکہ امریکہ سے انتہائی خطرناک قسم کے مہلک ہتھیار خریدنے لگا، اور بلا کسی ظاہری سبب کے امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا عراق کی طرف چل پڑا۔ صدر صدام حسین کا کہنا یہ ہے کہ ان وجوہ سے ہم نے خطرے کی بو محسوس کی اور موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے مارو کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے بطور حفظ ما تقدمہ یہ اقدام کیا ہے۔ اس کے بعد کویت کے آقا امریکہ نے تقریباً 3 طرف سے عراق کا محاصرہ کر لیا، بحری اور بری فوجیں لگا کر عراق کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ امریکہ نے اپنی حلیف مملکتوں کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ اس خصوص میں نجدی مملکت کے شہنشاہ شاہ فہد کو سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ امریکہ وغیرہ کی ساری بری فوج انہی کی حدود مملکت میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کتاب و سنت کے مطابق ہے، بلکہ توحید و سنت کی اشاعت ہماری مملکت کا مقصود ہے، مگر عراق کے عداوت نے کتاب و سنت کی ارشادات کو پس پشت ڈال دیا۔ یہود و نصارہ کے قدم سے عرب کی مقدس زمین کو ناپاک کر دیا، ان کے لیے شراب، خنزیر کا گوشت اور عورتیں مہیا کی۔ یہ لوگ وہاں اعلانیہ صلیب پرستی کر رہے ہیں۔ سر دست مجھے ان تفصیلات سے بحث نہیں، البتہ جو لوگ بھی یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ صدر صدام حسین کویت خالی کر دے، ان لوگوں سے یہ ضرور کہنا ہے کہ آخر ایک طرفہ حکم کیوں؟ نیز یہ کہ جب صدر صدام حسین نے اعلانیہ کہہ دیا کہ اسرائیل غزہ پٹی، بیت المقدس، مصر اور ان دن کے جن علاقوں کو غصب کیے ہوئے بیٹھا ہے اسے واپس کر دے، تو میں بھی کویت سے اپنی فوجیں بلا لوں گا۔ یہ اللہ والے لوگ اس معقول مطالبے کی حمایت میں ایک لفظ کیوں نہیں کہا تھا؟ آخر کوئی خاص اندرونی راز تو ہے؟ اس خصوص میں نجدی مملکت کے ہم عقیدہ اور وظیفہ خوروں کو کافی دلچسپی ہے۔ یہ غریب اپنی پوری توانائی صدر صدام حسین اور عراق کے خلاف اور نجدی مسلک کی حمایت میں صرف کر رہے ہیں، حتیٰ کہ دیوبندی گروپ کے نقیب اعظم بھی اس کار خیر میں مصروف ہے۔ ابھی اسی ہفتہ مونات بھجن سے کسی سے غیر مقلد صاحب کا ایک رسالہ نظر سے گزرا، جس کو انہوں نے بقول خود شب و روز کے انتھک مطالعہ اور قد و کاوش سے لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عراق سے بدتر دنیا میں کوئی سرزمین نہیں، نہ متھرا، نہ کاشی، نہ ہردوار، نہ لندن، نہ پیرس، نہ ماسوکانہ برلین۔ اتنے ہی پر بس ہوتا تو شاید ہم خاموش رہتے، مگر جب اس کتاب کے ٹیپ کا بند دیکھا تو سمجھ آ گیا کہ اس کتاب کا اصل مقصد کیا ہے۔ ناظرین ملاحظہ کرے صفحہ نمبر 66 پر ہے کہ عراق میں چونکہ علم حدیث بہت کم تھا، اس لیے عراقی ائمہ نے قیاس پر زور دیا اور اس میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس سبب سے وہ اہل الرائے کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس گروہ کے امام ابو حنیفہ کوفی اور ان کے شاگردان عظام ہے۔ صفحہ نمبر 68 پر ہے۔ رہے اہل الرائے تو یہ لوگ عراقی والے ہیں جو امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے ماننے والے ہیں۔ بنی زعبیہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں ہیں۔ عراق سے شام و حلب منتقل ہو گئے، جہاں کہیں رہے قتل و خون سے ہاتھ رنگتے رہے۔ صفحہ نمبر 99-100۔ اس قبیلے کو محض شبہے کی بنا پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد بتا کر ان پر نکتہ چینی، حقیقت میں سرکار غوث اعظم
रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर हमला है, बल्कि हकीकत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला है कि जो भी सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में होगा तो वो औलाद रसूल ज़रूर होगा। इससे हर शख्स अंदाज़ा लगा सकता है कि किताब के मुअल्लिफ का असल मकसद इस किताब के लिखने से इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आज़म सय्यदना अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बल्कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तबर्राबाजी है। अगरचे इन बातों में से एक अब्दुल करीम शहरस्तानी और दूसरी इब्ने खुल्दून के हवाले से लिखी गई है, मगर ये मौसूफ की होशियारी है, वरना कौन नहीं जानता कि अब्दुल करीम शहरस्तानी एक गैर जिम्मेदार और गैर मोतमद मुसन्निफ है और इब्ने खुल्दून मुअतज़िली था। मौलवी अब्दुल हई लखनवी अपने फतावा में लिखते हैं कि अल्लामा अब्दुर रहमान हिजरी मुअतज़िली मारूफ ब इब्ने खुल्दून सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु अहलुर राय थे या किताब व सुन्नत के सबसे ज़्यादा मुत्तबे। ये बहस बक़द्रे ज़रूरत नुज़हतुल क़ारी शरह सही बुखारी के मुक़द्दमा में नाज़रीन मुलाहज़ा फरमा ले। रह गया गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस हैं या अहले हिवा, इसका थोड़ा सा नज़ारा इस किताब में भी आप कर लेंगे। जो लोग अपने मुद्दा के सबूत में हदीस घड़े तहरीफ मानवी करे वो किस तरह अहले हदीस हो सकते हैं, इसका फैसला नाज़रीन पर है। मौसूफ ने पहले सदर सद्दाम हुसैन पर जी भर कर तबर्राबाजियाँ की हैं कि उन्होंने एक आज़ाद मुस्लिम रियासत पर गासिबाना कब्जा कर लिया है, मगर शायद मौसूफ को मालूम नहीं कि इसके सबसे बड़े मुजरिम और उनके कबीला हाजात सऊदी हुक्मरान हैं। मालूम तो है, लेकिन इससे अगमाज जिस वजह से है उसको जाहिर करना सरे दस्त हम मुनासिब नहीं समझते। नाज़रीन, तारीख के औराक उलट कर खुद ही मालूम कर ले, आले सऊद भी गासिब हैं। सऊदी ममलिकत के बानी मोहम्मद बिन सऊद इब्तिदान नजद के इलाका दरइया के एक छोटे से हिस्सा पर पुरउम्मीद थे, जिनकी हैसियत हमारे हिंदुस्तान में अहदे मुगलिया के मामूली जागीरदारों की थी, मगर इब्ने अब्दुल वहाब बानी मजहब नजदियत से पैकेट करके उन्होंने अपने इर्द गिर्द के अमीरों को इस बुनियाद पर लूटा मारा काटा कि ये सब मुशरिक हैं। सूए इत्तेफाकी से उन्हीं दिनों में उस्मानियों की तुर्की ममलिकत रूस, जर्मन, बरतानिया से मुसलसल जंग में उलझी हुई थी और उसी के साथ साथ अंदरूनी खलफशार में भी फंसी हुई थी। उस वक्त पूरा हुज्जाज तुर्कियों के मातिहत था। सऊदी हुक्मरानों को जब एक कुव्वत हासिल हो गई और उन्होंने देखा कि मरकजी हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी झगड़ों में ऐसी उलझी हुई है कि हुज्जाज के हुक्मरानों की कोई मदद नहीं कर सकता, तो उन्होंने हुज्जाज पर हिला बोल दिया और दजल, फरेब, धोखादही, दरिंदगी, खूंखारी की सारी हुदूद को पार कर हजार बेगुनाहों को कत्ले आम करते हुए हरमैन तय्यबैन पर कब्जा कर लिया और उन्हें इस तरह लूटा कि वैसे एक शरीफ गैर मुस्लिम भी किसी मफ्तू इलाका को नहीं लूटता, जिसकी कदरे तफसील आ रही है। मगर जब तुर्की की दाखिली और खारजी झगड़ों से मुतमईन हुए तो उन नजदी डाकुओं पर फिर पूरा मगर जब तुर्की दाखिली और खारजी झगड़ों से मुतमईन हुए तो उन नजदी डाकुओं पर फिर भरपूर वार किया, जिसके नतीजे में उन्हें हुज्जाज ही नहीं बल्कि नजद से भी हाथ धोना पड़ा और कुवैत में जिला वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। मगर फिर जब सन 1914 ईस्वी की जंग में तुर्की की हुकूमत तबाह व बर्बाद हो गई और उसके तमाम मशरिकी सूबे अंग्रेजों की शुबह पर खुद मुख्तार हो गए, जिनके नतीजे में हुज्जाज का रिश्ता भी मरकज से कट गया और खुद तुर्की मरकजी हुकूमत में इतनी कुव्वत भी नहीं थी। तो 1924 ईस्वी में फिर नजदियों ने हमला करके पहले रियाज पर कब्जा किया, फिर पूरे नजद को हैट्रैप कर लिया। मौसूफ तो क्या बताएंगे, नाज़रीन गौर करे, अगर बकौले
موصوف کسی آزاد مسلم ریاست پر قبضہ کرنا حرام ہے تو اس کے سب سے بڑے مجرم خود نجدی مملکت کے فرما روا ہیں۔ صدر صدام حسین نے تو بطور حفظ ما تقدمہ اور اپنے تیل کی قیمت وصول کرنے کے لیے کویت پر قبضہ کیا، پھر وہ ایک معقول مطالبے کے ساتھ کویت چھوڑنے پر بھی تیار ہیں، لیکن سعودی مملکت کے فرما روا نے جوع الارض کی بیماری کی وجہ سے ڈاکہ ڈال کر ایک ہی نہیں کئی مسلم ریاستوں کو ہیٹ ریپ کر رکھا ہے، اور ان کے بارے میں بھی تو کچھ فرمائے۔ پھر کویت ہی کو لیجئے، یہ عراق ہی کا ایک حصہ تھا۔ موجودہ شیخ کے آباء و اجداد نے ترکوں سے غداری کر کے انگریزوں کے لیے کام کیا، جس کے انعام میں انگریزوں نے عراق سے کاٹ کر ان کو کویت دیا تھا۔ بقول آپ کے کویت سے شیخ نے عراق کا حصہ غصب کیا تھا۔ آج صدام حسین نے اپنی مملکت کا غصب شدہ حصہ واپس لے لیا تو پھر آپ کیوں واویلا مچاتے ہیں؟ اگر بات یہی تک ہوتی تو شاید ہم خاموش ہی رہتے، لیکن اس آویزش کو بہانہ بنا کر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تلامذہ پر بھی نیز سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تبرہ بازی کی گئی ہے، تو بحیثیت حنفی اور قادری ہونے کے ہمارے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ احادیث کریمہ کی روشنی میں جو بات صحیح ثابت ہے اسے ہم واضح کر دیں۔ ناظرین سے التماس ہے کہ وہ بغور اسے سنے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حق قبول کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ویڈیو میں نجد کی پوری حقانیت آپ سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔